اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم وشجاعتہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. ناظرین محترم و سامعین اکرام، جس حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. امید کرتا ہوں کہ کل کی تقریر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگی. پیغمبر اسلام روحی لہ الفدا کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو امام حسین علیہ السلام کو مصباح الہدی اور سفینۃ النجات کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہا ہے کہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یا اس لیے کہا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ انسیت رکھتے تھے، بہت زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ نبی جب بولتا ہے تو حکم خدا سے، خاموش رہتا ہے تو حکم خدا سے، کسی کو محبت سے اپنے پاس بلاتا ہے تو حکم خدا سے، اور کسی کو اپنے پاس سے بھگاتا ہے تو حکم خدا سے، کسی کے لیے مسند چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے تو حکم خدا سے، اور کسی کو اپنے شانوں پر بٹھاتا ہے تو حکم خدا سے، کسی کو قوموا عنی کہہ کر اپنی بزم سے بھگاتا ہے تو حکم خدا سے، اور کسی کو منبر غدیر پر مولا بناتا ہے تو حکم خدا سے. یہ نبی وہ نبی ہے کہ جس کا ہر کام وحی الہی کے اشارے سے ہوتا ہے. اب اس نبی نے کہا کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ نے یہ محبت کی وجہ سے نہیں کہا بلکہ حکم خدا سے کہا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جس کی مثال تلاش کرنا غیر ممکن ہے. تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ منبر پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. ادھر امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. امام حسین رسول اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے کہ راستے میں آبا کے دامن سے پیر الجھا اور حسین گرنے لگے. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گرنے لگے، رسول اللہ نے فوراً خطبے کو معطل کیا، منبر سے اترے، فوراً دوڑ کر رسول اللہ نے امام حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور پیار کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد واپس منبر پر آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ نے امام حسین کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور یہاں سے حسین کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا. بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ نے جب امام حسین کو اٹھا لیا تھا تو جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے خطبہ بیان کرنا شروع کر دیتے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ ایسا نہیں ہوا. خطبے کو معطل کیا اور حسین کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. لوگوں سے کہا، اے لوگوں غور سے دیکھو، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو. رسول اللہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ سارے مدینے والے بیٹھے ہوئے تھے جو جانتے تھے کہ حسین نواسہ رسول ہے، حسین علی و فاطمہ کا لخت جگر ہے. ان کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ مدینے والوں کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرا نواسہ ہے، علی کا لال ہے، بلکہ رسول اللہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ مدینے والوں یاد رکھنا، یہ میرا حسین ہے. ایک دن وہ آئے گا کہ جب دین اسلام بچانے کے لیے یہ تم سے نصرت کا مطالبہ کرے گا، تو اس سے انحراف نہ کرنا،
اس کے ساتھ مل کے دین اسلام کی حفاظت کرنا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب یہاں پر میں ایک رخ اور پیش کرنا چاہتا ہوں تاریخ کا، کہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر حسین نماز کے دوران رسول کی پشت پہ آ گئے تب بھی رسول اللہ نے امام حسین کو اپنی پشت سے نہیں اتارا ہے۔ مدینے کا ماحول، اذان کا وقت ہوا، مؤذن گلدستہ اذان پر پہنچا اور اذان دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے اذان کی آواز سنی، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا اور لوگ مسجد کی طرف دوڑنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں مسجد نمازیوں سے چھلکنے لگی۔ اذان تمام ہوئی، صفیں مرتب ہوئیں، رسول اللہ مصلی عبادت پر پہنچے، نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کے ہی نماز شروع ہو گئی۔ ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر امام حسین علیہ السلام اپنے بیت الشرف سے نکلے۔ ابا دوش مبارک پر پڑی ہوئی ہے، چھوٹا سا امامہ سر مقدس پر رکھا ہوا ہے، 5 سال کا سن، یہ کربلائی شہزادہ ننھے قدموں سے خرامہ چلتے ہوئے مسجد کے سامنے آیا۔ امام حسین نے دیکھا پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ امام حسین مسجد میں داخل ہوئے، ایک صف کو پار کیا، دوسری صف کو پار کیا، تیسری صف کو پار کیا، صفوں سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ امام حسین رسول اللہ کے برابر میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ نے الحمد سورہ مکمل کیا اور رکوع کی منزل طے کرتے ہوئے رسول اللہ نے الحمد اور سورہ مکمل کرنے کے بعد رکوع کی منزل رسول اللہ نے الحمد سورہ مکمل کیا اور رکوع کرنے کے بعد رسول اللہ نے الحمد سورہ مکمل کیا، رکوع کی منزل سے ہوتے ہوئے رسول اللہ نے الحمد سورہ مکمل کیا، رسول اللہ نے الحمد اور دوسرا سورہ مکمل کیا، رکوع بجا لائے اور اس کے بعد رسول اللہ سجدے میں آ گئے۔ رسول اللہ نے الحمد اور سورہ مکمل کیا، رکوع کی منزل طے کرتے ہوئے رسول اللہ جیسے ہی سجدے میں آئے، ادھر رسول اللہ سجدے میں آئے، ادھر حسین پشت نبی پر آ گئے، ادھر حسین پشت نبی پر آئے، ادھر حکم خدا سے جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ حسین آپ کی پشت پر آ گیا ہے، جب تک حسین خود نہ اتریں حسین کو آپ نہ اتاریے گا۔ اے سبحان اللہ، کیا عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ رسول اللہ نے سجدے کو طول دینا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ادھر سجدہ طولانی ہوا اور ادھر کچھ منافقین کی پریشانیاں بڑھنے لگی کہ آج محمد کو کیا ہو گیا ہے، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی تو منافقین میں کوہنیاں چلنے لگی۔ ایک منافق دوسرے سے کہتا ذرا اٹھ کے دیکھو تو صحیح، آج نبی کو کیا ہو گیا، سر ہی نہیں اٹھا رہے۔ اب اس منافق نے سر اٹھایا، اب جو منظر دیکھا تو منظر بڑا پیارا تھا کہ نبی سجدے میں ہیں، حسین پشت نبی پر ہیں۔ اور تاریخ نے ایک منظر اور لکھا کہ سب کے سب روبہ قبلہ تھے، حسین پشت با قبلہ تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے پشت با قبلہ بیٹھے ہوں، شاید کہ وجہ یہ رہی ہو کہ امام حسین سارے نمازیوں کو دیکھ رہے تھے کہ تم وہ ہو کہ جو ہر موقع پہ میرے نانا کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، آج دیکھتا ہوں کہ حسین کے سامنے سے کون بھاگتا ہے۔ اس نے دیکھا اور فوراً سجدے میں چلا گیا۔ دوسرے نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ منظر بڑا عجیب ہے، حسین پشت نبی پر بیٹھے ہیں اور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین پشت نبی پر بیٹھے رہے اور رسول اللہ سجدے کو طول دیتے رہے۔
اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین جو پشت نبی پر بیٹھے ہیں وہ تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس دور کے بچوں کو گھوڑے سواری کا شوق تھا۔ بھائی اگر امام حسین علیہ السلام کو سواری کرنا تھا تو استبل میں ایک سے ایک بہترین گھوڑے موجود تھے، اور اگر اپنے استبل میں کوئی گھوڑا پسند نہ بھی آتا تو کوئی بھی صحابی آگے بڑھتا اور کہتا یا رسول اللہ لیجئے، میرا گھوڑا لیجئے اور حسین کو سواری کرا دیجئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حسین جب پشت نبی پر بیٹھے تو پھر اتارا کس نے؟ جبرائیل نے اتارا؟ میکائیل نے اتارا؟ نہیں عزیزان گرامی، کسی فرشتے نے نہیں اتارا، پھر کس نے اتارا؟ تو عزیزان گرامی بڑی سمپل سی بات ہے کہ جس نے بٹھایا تھا اسی نے اتارا بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اب یہاں پر اجازت دیجئے کہ میں یہاں پر اپنے لفظوں میں اس آیت کا ترجمہ کروں کہ حسین کچھ نہیں چاہتا، وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے، جو مشیت الہی ہے وہی مشیت حسین ہے، جو ارادہ الہی ہے وہی ارادہ حسین ہے۔ تو امام حسین حکم خدا سے بیٹھے تھے اور حکم خدا سے پشت نبی سے اترے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور میں عرض کر دوں، یہ آخری بات، اس کے بعد ربط مصائب اور ختم و دعا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ نے اور جو رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اس نماز کا اعادہ کیا یا نہیں کیا؟ اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو جب امام حسین پشت نبی پر آئے تو حسین کا تصور آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز باطل ہوتی ہے غیر اللہ کے تصور سے، تو حسین غیر اللہ نہیں ہے بلکہ نور اللہ ہے۔ ارے یہ ذوات مقدسہ تو وہ ہیں کہ اگر ان کا تصور نماز میں آ جائے تو نماز کو معراج عطا ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے عظمت امام حسین علیہ السلام خدا اور رسول خدا کی نگاہ میں۔ اسی خدا کا دین بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ بڑا قیامت کا منظر ہے، جانے والوں کی فہرست میں جناب صغرا کا نام نہیں ہے۔ جناب صغرا کو جب یہ معلوم ہوا کہ مجھے میرے بابا کربلا لے کر نہیں جا رہے ہیں تو اپنے بابا کی خدمت میں آئیں، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتی ہیں بابا اگر آپ مجھے کربلا لے کر نہیں جا رہے ہیں تو اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیجئے، میں اپنے بھیا کا خوب خیال رکھوں گی۔ اور یہ کہہ کر جناب صغرا نے اصغر کو اپنی گود میں لے لیا، قافلہ چلنے کو تیار ہوا، بیویاں آگے بڑھیں، کوشش کی کہ اصغر کو لے لیا جائے، مگر جناب صغرا کی گود سے اصغر آنے کو تیار نہیں ہے۔ امام حسین نے پوچھا تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو امام حسین کو بتایا گیا کہ آقا اصغر صغرا کی گود میں ہے اور ان کی گود سے کسی کی گود میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور اصغر کو لینے کی کوشش کی مگر اصغر نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ وہ اصغر جو ابھی تک صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں تھے وہ فوراً ہمک کر اپنے باپ کی آغوش میں آ گئے۔ عزادار علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، اصغر آپ کے بغیر کربلا کی شہداء کی فہرست مکمل نہیں ہوگی۔ اے اصغر آپ کو دین اسلام کی خاطر اپنے گلے پر تیر کھانا ہے، بس یہ سننا تھا۔ علی اصغر ہمک کر باپ کی آغوش میں آ گئے۔ امام حسین نے اصغر کو لیا، صغرا کو خدا حافظ کیا، قافلہ چل دیا۔ صغرا تڑپتی رہ گئی۔ چلتے چلتے امام حسین سے صغرا نے کہا اے بابا آپ جا رہے ہیں لیکن جب حالات سازگار ہوں بھیا اکبر سے کہنا کہ مجھے آ کر لے جائے۔ ہاں ہاں عزادارو، صغرا کی یہ خواہش دل میں رہ گئی۔ اکبر کربلا میں شہید ہو گئے، صغرا مدینے میں انتظار کرتی رہ گئی۔